بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کانسیپچول نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی سوات ریجن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو کہ ان کے اوتھینٹک سلائیڈس کے بنائی گئی ہیں۔ بی ایس نرسنگ فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کا یونٹ 4 ہے، کمیونیکیشن سکلز۔ یہ آج کے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم ون بائی ون کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کمیونیکیشن کی۔ جو کمیونیکیشن کا ورڈ ہے لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے کمیونس، جس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کامن ہو جائے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں فیکٹس، آئیڈیاز، اوپینینز، ڈفرینٹ انفارمیشن جو ہے اس کی ایکسچینج ہوتی ہیں انڈیویجولس کے درمیان میں، آرگنائزیشنس کے درمیان میں، اور وہ جو انفارمیشن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو جو ہے وہ سمجھ آنا چاہیے۔ کمیونیکیشن جو ہے اس پروسیس میں جو ہے انفارمیشن ٹرانسمٹ ہوگی ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو۔ یہ انفارمیشن جو ہے کوئی بھی آئیڈیاز، کوئی بھی فیکٹس، اوپینینز، تھاٹس ہو سکتی ہیں، میسیجز ہو سکتی ہیں جو کہ دوسرے لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ یہ آرگنائزیشن کے جو ہے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ آرگنائزیشن کے باہر لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک چینل کے تھرو یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ چینل جب ہم آگے کمیونیکیشن کے کمپوننٹس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کمیونیکیشن کی ایک اور ڈیفینیشن جو پال لیگس نے کی ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ دو یا دو لوگوں سے زیادہ کے درمیان میں جب فیکٹس، فیلنگز، امپریشنز ایکسچینج ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ برابر ہو اور جو میسج کنوے کیا جا رہا ہے وہ سمجھ آ سکے۔ ڈیفرنٹ لوگوں نے کمیونیکیشن کے اپنے اپنے ڈیفینیشن شو کیے ہیں، جس میں جان ڈیوی نے کمیونیکیشن کو ایک ایسا شیئرنگ پروسیس بولا ہے جب تک وہ کامن پوزیشن نہ پکڑ لے، یعنی یہ وہ دونوں پارٹیز کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، ان کے درمیان میں جو میسج ہے وہ موڈیفائی ہو جائے، وہ شیئر ہو جائے۔ اس کے بعد ایڈگر ڈیل نے کمیونیکیشن کو جو ہے آئیڈیاز اور فیلنگز کے شیئر ہونے کا بولا ہے، اور اس نے اس میں میچورٹی کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے شیئرنگ آف آئیڈیاز ایکسچینج ہوں گے، میوچل ہوں گے۔ پھر کمیونیکیشن جو ہے اس کو ارسطوٹل نے ایک ایز اے وے آف پرسویشن کہا ہے۔ پرسویشن کیا ہوتی ہے کہ جس میں ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپینین پہ رضامند ہونے کے لیے جو ہے ان کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں۔ تو اس کمیونیکیشن میں بھی جو ہے ہم پرسویشن کرتے ہیں دوسروں کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن ہمارے پاس جو ہے وربل اور نان وربل میسیجز کے ایکسچینج کا بھی ایک پروسیجر ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تو ان سارے ڈیفینیشنز کو ملا کر ہم نے تو اس کی جو سب سے اوتھینٹک ڈیفینیشن بنتی ہے، تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے انفارمیشن کے، آئیڈیاز، تھاٹس اور فیلنگز کے ایکسچینج ہونے کا، جو کہ وربل بھی ہو سکتا ہے اور نان وربل بھی ہو سکتا ہے، جو کہ انڈیویجولز کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے اور گروپس کا بھی۔ وربل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں تو یہ میرا کیا ہے، میرا اسپوکن، یعنی یہ میرا وربل لینگویج ہے۔ نان وربل لینگویج میں ہمارے پاس باڈی لینگویج، گیسچرز، فیشل ایکسپریشنز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں، یعنی اس میں ان شارٹ جو کمیونیکیٹر ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب اس کے پرپزز ہیں جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن کو کنوے کرنا، کسی بھی آرگنائزیشن میں کوآرڈینیشن، کوآپریشن کو انکریج کرنا، ہیلتھ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنا، ہیلتھ پالیسیز کو جو ہے پبلسائز کرنا، پبلک کانٹیکٹ مینٹین رکھنا، یا ہیلتھ ریکارڈز کو اور کریکٹ رپورٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے، فیڈ بیک کے لیے یا ہیلتھ ایجوکیشن کو ایفیکٹو بنانے کے لیے۔ تو یہ ڈیفرنٹ پرپزز ہیں جو کہ ہم کمیونیکیشن اس پرپز کے تھرو ہم کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے ایلیمنٹس یعنی کمپوننٹس آف کمیونیکیشن، جس میں یہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سینڈر سے، یعنی اس میں جو میسج شروع کرنے والا ہے، جو میسج بولنے والا ہے وہ یا وہ سینڈ کرنے والا ہے، تو وہ کیا ہے، سینڈر ہے۔ اور جو میسج وہ سینڈ کر رہا ہے، جس میں انفارمیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی تھاٹ جو ہے جس کے بارے میں کمیونیکیشن ہوگی تو وہ میسج کہلاتا ہے۔ اور سینڈر جو ہے وہ بیسیکلی ان کوڈنگ کرتا ہے، یعنی اس جو میسج ہوتا ہے اس کو ورڈز میں، سمبلز میں، گیسچرز میں جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی ان کوڈنگ پروسیس کرتا ہے۔
अब जिस तरह मैंने कहा चैनल, तो अब चैनल वो मीडियम होगा, वो रास्ता होगा जिसके थ्रू वो जो मैसेज है वो ट्रांसमिट हो रहा है। आया वो सिर्फ बोलने की वजह से हो रहा है, वो रिटन टेक्स्ट के हो रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज के, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडियाज इन्वॉल्व हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं, यानी ये किन रास्तों के थ्रू वो मैसेज जो है ये कन्वे हो रहा है। अब जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। अब उस मैसेज को वो समझने की कोशिश करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, तो वो डिकोडिंग करेगा, और फीडबैक उस रिसीवर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो फीडबैक कहलाता है। अगर वो अच्छा है तो इट मीन्स कि आपकी वो जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव रही है, यानी वो जो है वो रिसीवर को समझ आ गई है। फिर इसमें हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन, जिस तरह हमने कहा स्पोकन वर्ड्स हो गए, रिटन वर्ड्स हो गए। नॉन वर्बल में हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स आ जाते हैं। अब इसकी एक और सब टाइप है जिसको हम पैरा वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इसमें हम स्पेसिफिकली जो स्पीकर होता है उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइस, उसके टोन, उसकी पिच को जब हम जो है वो नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पैरा वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और विजुअल कम्युनिकेशन में हम चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज, यानी ये इस तरीके के ग्राफ्स, चार्ट्स होते हैं जो कि खुद अपने आप को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है अपने आप में कन्वे कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन होती है। अब जिस तरह हमने प्रोसेस की बात की कि वो पहले सेंडर से मैसेज आता है, चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है, और रिसीवर के बाद फीडबैक आता है। तो यही बात जो हमने रिपीट की है कि सेंडर वो जो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने वाला होगा, मैसेज जो कि खुद एक कंटेंट है, इनकोडिंग वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो वर्ड्स और एक्शंस में कन्वर्ट होगा, चैनल जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीवर जिसने उसको रिसीव किया, डिकोडिंग जिसने डिकोड करके उसको समझने की कोशिश की, और फीडबैक, ये हमारे पास कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस का हमें पता चलता है। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये जो मैसेज होता है ये डिफरेंट मोड्स के थ्रू जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। तो इसमें जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है जिसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ये एक ऐसा चांस होता है जिसमें वो मैसेज जो है वो आसानी के साथ सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। और इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है हम फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स में करते हैं, जिसमें सेंडर और रिसीवर आमने सामने बैठकर जो है वो बात करते हैं। फिर इसमें जो है रिटन कम्युनिकेशन आती है। अब इस कम्युनिकेशन के मोड में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यूज़ की जाती है ताकि जो सेंडर है वो अपना मैसेज जो है वो लिख कर रिसीवर तक पहुंचा सके। ये एक फॉर्मल मेथड होता है जिसमें ईमेल्स आ जाती हैं, पोस्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, या मीमो है। ये इसमें मीमो जो है हम जब कोई भी मीटिंग्स अरेंज करते हैं तो उसके लिए जो है हम एक छोटा सा मफलेट बनाते हैं, उसमें उसकी डिटेल्स जो हैं वो शामिल होती हैं। तो वो जो है जब हम लोगों में वो तकसीम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑफिस में मीटिंग्स हैं तो उसके लिए फिर हम मीमो बनाते हैं, फिर वो जो है हम उसमें मीटिंग की डेट, उसका टाइम, उसमें कितने चेयरपर्सन शामिल होंगे, ये सारी डिटेल्स जो है वो मीमो में होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन को कहते हैं। नॉन वर्बल में हमारे पास जो है फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है पिक्चर में, जिस तरह हमारे पास ये टच हो गया, बॉडी मूवमेंट है, गेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ये एक मैसेज के एक इमोशनल पार्ट को कन्वे करने के लिए एक सबसे जो है इफ़ेक्टिव मोड है हमारे पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें सारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, सारी जितने भी हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आते हैं, तो ये हम इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी इस कम्युनिकेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व होगा, जिससे कि टेलीफोन पे लोग बात करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए, रेडियो, टेलीविज़न। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें हम एक लार्ज नंबर ऑफ़ एरिया को जो है वो कवर कर सकते हैं। अब अगर आप लोग मेरी मिसाल लें तो मैं जो है ना, अगर मैं जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, अगर ये लेक्चर मैं अगर फिज़िकल में देती हूँ तो मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 स्टूडेंट्स को कवर कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं मास मीडिया यूज़ कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुँच रहे हैं ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है।
اب ہمارے پاس آتا ہے لیولز، وہ ان لیولز جس میں نرسز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرا پرسن۔ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی یہ وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ انڈیویجولز کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کو یہ کمیونیکیشن افیکٹ کرتی ہے۔ آپ لوگ نے کافی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم کبھی کبھی جو ہے اپنے ذہن میں اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں یا جو ہے نا اپنے ساتھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ انٹرا پرسنل ہوتی ہے، یعنی اس کو سیلف ٹاک جو ہے یہ کہتے ہیں۔ اس کے ہمارے پاس پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہیں اور یہ ہمارے پاس نیگیٹو بھی ہیں۔ نیگیٹو کیا ہوتی ہے کہ اب جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ان کی جو یہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کی ہیلتھ اور ان کی جو سیلف کیئر ایبیلٹیز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسمال گروپ کمیونیکیشن۔ اسمال گروپ کمیونیکیشن میں نرسز جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ انڈیویجول کے ساتھ فیس ٹو فیس جو ہیں کمیونیکیشن کرتی ہیں، جس طرح کوئی کانفرنس کال ہو گئی۔ کانفرنس کال وہ کال ہوتی ہے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 2-3 لوگوں کو جو ہے وہ کال پہ جو ہے وہ لے لیتا ہے اور اس کے جو ہے 4-5 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کانفرنس کال ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو کال ہوتی ہے ڈفرینٹ پیشنٹ کیئر کانفرنس میں، اسٹاف میٹنگ میں، رپورٹ جو ہے میٹنگ میں، یا جو ہے سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے اسمال گروپ کمیونیکیشن کی ٹائپس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹے لیول پر جو ہے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن جب ایک انڈیویجول کا جو ہے دوسرے گروپس آف آرگنائزیشن کے ساتھ کمیونیکیشن آتا ہے تاکہ جو اسپیسیفک گولز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پلاننگ کیے جا سکے، گول سیٹ کیے جا سکے، تو وہ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اب انٹر پرسنل کمیونیکیشن، اب اس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کریں گے اور ایکسچینج کریں گے، جس میں ہم نے انٹرا پرسنل پڑھا تھا، تو انٹرا پرسنل اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انٹر پرسنل یہ دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر ایز اے نرس جو ہے آپ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کر رہی ہیں تو اس میں جو ہے جو نرسز ہوتی ہیں وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ ان کی فیملی ممبرز اور ادر ممبرز آف دا ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جو نرس کو جو ہے کمیونیکیشن افیکٹولی اگر آنی چاہیے، کیونکہ اگر اس لیول پر جو ہے اس کی کمیونیکیشن ویک ہے تو پھر وہ اپنے جو اس کے جو رول ہیں، یعنی وہ جو اپنے پیشنٹ کے پرابلم سالونگ ٹیکنیکس یوز کر رہی ہے، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یوز کر رہی ہے، اس ٹائم پہ وہ ایز اے کیئر گیور، ایز اے ٹیچر، کاؤنسلر، ایڈوکیٹ، یہ سارے رولز وہ پرفارم کر رہی ہے۔ تو نرس کو جو ہے ایک افیکٹو کمیونیکیشن آنی چاہیے، ورنہ پھر وہ یہ سب نہیں کر پائے گی۔ اب یہ وہی کمیونیکیشن کی کلاسیفیکیشن ہے جو کہ فلو شیٹ کے تھرو انہوں نے کیا۔ ریلیشنز کے بیس پر ایک فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک انفارمل۔ ایکسپریشن کے بیس پر ایک وربل ہوتی ہے جس میں اورل اور ریٹن آ جاتے ہیں، نان وربل جس میں ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ اینڈ اور ہاریزونٹل آتا ہے۔ اس کے بعد وربل اور نان وربل جو ہے وہ ایکسپریشن میں آتے ہیں، اور فلو کے بیس پر ہمارے پاس جو ہے ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ اینڈ ہاریزونٹل آتا ہے۔ تو اب فلو آف کمیونیکیشن، یعنی جو ہم نے ڈاؤن ورڈ اور اپ ورڈ اور ہاریزونٹل پڑھا، اب اس میں کیا ہمارے پاس ڈفرینٹ سب ٹائپس ہے، جس میں آتی ہے ون وے کمیونیکیشن، یعنی اس میں جو کمیونیکیشن کا فلو ہوگا وہ ایک سائڈ پہ ہوگا، جو کمیونیکیٹر ہوگا وہ بات کر رہا ہوگا اور جو ریسیور ہوگا وہ چپ رہے گا، یعنی وہ اپنا فیڈ بیک نہیں دے سکے گا، اور وہ جو ہے نا مطلب وہ صرف اس بات کو سمجھے گا۔ جس طرح کلاس روم میں لیکچرز ہوتے ہیں، ایک ٹیچر جو ہوتی ہے وہ لیکچر دے رہی ہوتی ہے، باقی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چپ ہوتے ہیں، وہ فیڈ بیک نہیں دیتے۔ تو اب اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں، یعنی اس کی خامیاں کیا ہیں جو یہ کہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ اس کی جو نالج ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، لرننگ اس کی اتھارٹیٹیو ہوتی ہے، یعنی بس جو پڑھایا اسی کو سمجھو۔ اس میں ایکٹیو لرننگ نہیں ہوتی، یعنی اس میں اسٹوڈنٹ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے جو ہے فیڈ بیک جو ہے وہ دے سکے تاکہ ان کے کویشچنز ارائز ہوں، ان کے آنسرز مل سکیں۔ ان میں جو آڈینس پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے، اس میں کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے ہیومن بیہیویئر کو انفلوئنس نہیں کرتی۔ اب اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں لیکچر دے رہی ہے تو اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میرا جو لیکچر ہے وہ کس بچے کو سمجھ آ رہا ہے، کس بچے کو سمجھ نہیں آ رہا۔
تو جب تک یہ فیڈ بیک نہیں ہوگا تب تک تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے یہ ہیومن بیہیویئر کو بھی انفلوئنس نہیں کرتی، کیونکہ انفارمیشن ہم شیئر ہی تب کرتے ہیں جب ہمیں کسی دوسرے پرسن کے جو ہے بیہیویئر میں چینج لانا ہو، اور اگر اس کے بیہیویئر میں چینج آ جائے تو اٹ مینس اس نے وہ چیز لرن کر لی ہے. اب ٹو وے کمیونیکیشن میں جو ہے کمیونیکیٹرز اور آڈینس دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جو ایکٹیو ہوتا ہے، ڈیموکریٹک ہوتا ہے. اس میں آڈینس کویشچنز بھی پوچھ سکتی ہے، اپنے اظہار رائے کا خیال بھی کر سکتی ہے، اپنے جو ان کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، کیوریز ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ کرتی ہے. جس طرح میں آپ کو ہر ایک ویڈیو کے لاسٹ میں کہتی ہوں کہ آپ کا جو بھی کویشچن ارائز ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیا کریں. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اگر کوئی بھی کویشچن ارائز ہوا ہے آڈینس کی طرف سے تو اس کو جو ہے کمیونیکیٹر کا رول ہوتا ہے کہ اس کو بھی آنسر کرے تاکہ اس کو سمجھ آ سکے. اب ریلیشن شپ کے بیس پر جو ہمارے پاس آتا ہے فارمل اور انفارمل. اچھا، اب اس بیسس پہ جو ہے فارمل اور انفارمل آتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پر ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ اور ہاریزونٹل کا لفظ آیا تھا تو اس کو آپ سمجھیں. ڈاؤن ورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس فلو آف انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہائر لیول سے جو ہے وہ لوور لیول تک جو ہے وہ جاتی ہے، جس طرح ہم نے جو ہے ون وے کمیونیکیشن پڑھا ہے. اب ٹو وے کمیونیکیشن میں جو ہے ہمارے پاس جو فلو آف انفارمیشن ہوگی وہ جو ہے اپنے لوور لیول سے جو ہے وہ ہائر لیول تک جائے گی، جو ہم نے ٹو وے کمیونیکیشن پڑھا تھا جس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر دونوں انوالو ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی فیڈ بیک آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اپ ورڈ کمیونیکیشن ہے. اور ہاریزونٹل کمیونیکیشن جو ہے یہ ہمارے پاس اس میں جو فلو آف انفارمیشن ہوگی وہ انڈیویجولز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور انڈیویجولز کے دوسرے انڈیویجولز کے ساتھ ہوگی. یعنی اس میں ہائر اتھارٹی یا لوور اتھارٹی کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو اس میں کنفیوژن نہ ہو اس وجہ سے اس کو میں نے ریپیٹ کر دیا. اب ہم پڑھتے ہیں ریلیشن شپ کے بیس پر ہم کمیونیکیشن کو جو ہے فارمل اور انفارمل کہتے ہیں. فارمل میں کمیونیکیشن جو ہے ایک فل آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میٹنگ ہوگی، یعنی یہ بالکل فارمل طریقے سے کی جائے گی. انفارمل میں جو ہے اس میں انڈیویجول جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ وہ لمٹس آف آرگنائزیشن کے ساتھ کرتا ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ رومرز کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ بالکل انسکیجول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ فرینڈس کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں، یہ ایک پرسن کا آرگنائزیشن کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپ ٹو لمیٹڈ ایکسٹینٹ ہوتی ہیں. اس میں وہ اپنے انسکیجول ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سب کچھ انفارمل میں آتا ہے. اب ایکسپریشن کے بیس پر ہم نے جس طرح نان وربل کمیونیکیشن پڑھا جس میں فیشل ایکسپریشن، ٹچ، باڈی موومنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. وربل کمیونیکیشن میں ہمارے پاس اسپوکن ورڈز اور ریٹن جو ہے یہ شامل ہوتا ہے. اورل کمیونیکیشن جس میں جو ہم ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکچر، کانفرنس یا جتنے بھی ہمارے پاس جو ہے ادر فارم آف کمیونیکیشن ہے جس میں اسپیکنگ انوالو ہوتی ہے، ورڈز انوالو ہوتی ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے اورل کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ اگر اس اورل کمیونیکیشن میں ورڈز کلیئر نہیں ہیں یا جو ہے پرماننٹ ریکارڈ نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوگی اور وہ جو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. اب آتے ہیں ہم ریٹن کمیونیکیشن جو کہ پوسٹرز، ہینڈ بک، بک لیٹس، لیٹر، یعنی اٹ مینس کہ یہ ریٹن کمیونیکیشن ہوگی. اس میں جو سینڈر ہوگا وہ رائٹنگ کے تھرو اپنے ریسیور تک جو ہے وہ میسج پہنچائے گا، جس میں ای میل وغیرہ ساری پوسٹ کارڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اس میں آ جاتی ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن جس طرح ہم نے پڑھا کہ یہ ایک ڈسٹنس پر کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اس میں ہم الیکٹرو میگنیٹک انسٹرومنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹی وی ہو گیا، ریڈیو، انٹرنیٹ، یہ ساری ماس کمیونیکیشن میڈیا ہیں. اور جو ٹیلی فون ہے، ٹیلی گراف ہے، تو ان کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ کہتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے ماس میڈیا کو انوالو کرتے ہوئے، اس کو یوز کرتے ہوئے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب اگر ہم ڈائریکشن کے بیس پر، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو ہے ڈائریکشن کے بیس پر ہوگا، تو جو ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ٹاپ ٹو باٹم آئے گا، ہائر اتھارٹی سے لوور اتھارٹی
اتھارٹی میں، اپ ورڈ کمیونیکیشن جو ہے یہ لوور اتھارٹی سے ہائر اتھارٹی تک جائے گا، اور ہاریزونٹل بالکل سیم سٹیٹس، سیم ڈیزگنیشن ہو گیا، سیم انڈیویجولز کے درمیان میں ہوگا۔ اب تھراپیوٹک کمیونیکیشن یہ وہ انٹریکشن ہوتی ہے جو کہ دو پرسنس کے درمیان میں ہوتی ہے، جس میں نرس جو ہے وہ جو ہے اپنے پیشنٹ کے لیے جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف پلاننگ کرتی ہے، اس کے پرابلم کو سب سے پہلے اسیس کرتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، پھر اس کے بارے میں پلاننگ کرتی ہے، پھر امپلیمنٹیشن کرتی ہے۔ یہ وہ اسپیسیفک ٹائپ آف کمیونیکیشن جو ہے یوز ہوتی ہے ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں، جو کہ ایک نرس اور ایک پیشنٹ کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایکٹیو لسننگ انوالو ہے، امپیتھی انوالو ہے، اوپن اینڈڈ کویشچنز انوالو ہیں، تاکہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنے جو فیلنگس ہیں اس کو ایکسپریس کر سکے۔ یہ جو تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہوتی ہیں یہ پلانڈ ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے تب تک ہوتی ہے جب تک وہ پیشنٹ جو ہے یا تو اس کے گولز اچیو نہ ہو، اور یا جب تک وہ اس ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں موجود ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے پاس پیشنٹ اور نرس کے درمیان ٹرسٹ کو، انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ بلڈ اپ کرتی ہیں۔ اب کریکٹرسٹکس کیا ہیں کہ ایک افیکٹو وربل کمیونیکیشن کو کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ وہ اس کے جو ورڈز ہوں وہ کلیئر ہو، کنسائز ہو، یعنی آپ نے بالکل اسمال اینڈ جو انڈرسٹینڈیبل سینٹینسز ہیں آپ نے ان کو یوز کرنا ہے۔ ایکٹیو لسننگ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ امپیتھی اور سمپتھی، اب امپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے آپ دوسروں کے جگہ پر خود کو رکھ کر جو ہے سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا تو مجھے کیسے فیل ہوتا۔ تو جب آپ یہ بات سوچتے ہیں تب آپ کو اس جو پرسن ہوتا ہے اس کے درد کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کے اندر جو ہے امپیتھی ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ہر ایک انڈیویجول کی اپنی عزت ہے، اپنا وقار ہے اس کا، تو وہ رسپیکٹ آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اوپن اینڈڈ کویشچنز، اوپن اینڈڈ کویشچن وہ کویشچن ہوتے ہیں جس کا صرف یس اور نو جو ہے وہ جواب نہیں ہوتا، اس میں آپ ڈیپر ایکسپلور کرتے ہو پیشنٹ کے فیلنگز اور تھاٹس کو۔ ٹون اینڈ والیوم آپ کا جو ہے اپروپریٹ ہونے چاہیے۔ اسی طرح اب جو ہے ہمارے پاس وہ کویشچنز جو کہ تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، جس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے یا اوپن اینڈڈ ہوتا ہے یا کلوزڈ اینڈڈ، جن کا پرپز جو ہے ایکسپلور کرنا، کلیریفائی کرنا، پرابلم سالونگ کرنا، ریفلیکٹیو جو ہے جو ہم ریفلیکٹیو یہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گی، ویلیڈیٹنگ جو ہے ویلیڈیٹ کرنا۔ اس کے بعد کمیونیکیشن جو سٹائل ہوگا اس کا وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوگا۔ ایموشنل امپیکٹ جو ہے اس کا سپورٹیو اور کانفرنٹیشن پہ آئے گا۔ تو اب ٹائمنگ کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ کویشچنز تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں ان کے انٹروڈکٹیو ہوں گے، فالو اپ ہوں گے، ٹرانزیشن ہوں گی۔ یہ ہم نے اوور ویو کیا ہے، ابھی ہم اس ایک اسٹرکچر کو جو ہے ایک کمپوننٹ کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو اس کے دو اسٹرکچر آتے ہیں۔ اوپن اینڈڈ کویشچنز، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو رسپانس ہوگا وہ صرف یس یا نو نہیں ہوتا، یہ جو ہے ہمارے پاس ایک ڈیپ ایکسپلوریشن ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی فیلنگز کی۔ اوپن اینڈڈ کویشچنز کے جو ہے ایگزامپل میں آتا ہے کہ اس میں ہم کسی پرسن سے پوچھتے ہیں کہ آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے بالکل یس یا نو نہیں ہوگا، بلکہ فل ایکسپلینیشن ہوگی۔ اب کلوزڈ اینڈڈ کویشچنز کا جو آنسر ہوتا ہے وہ یس یا نو ہوتا ہے۔ اس میں ہم بالکل اسپیسیفک انفارمیشن کو جب ہم آبٹین کرتے ہیں، اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کو ابھی پین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس میں وہ پرسن یا تو آپ کو یس بولے گا یا تو آپ کو نو بولے گا، لیکن آپ کو وہ اسپیسیفک انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی۔ اب پرپس کے بیس پر کہ اس میں ایکسپلوریٹری کویشچنز ہم کرتے ہیں کہ ہمارا پرپس یہ ہوتا ہے ایکسپلور کرنا، یعنی کہ ایگزامپل ہے کہ وہ کون سی آپ کے خیال میں آپ کی انزائٹی کو کیا ٹریگر کرتی ہے، کیا ایسے اسٹریسرز ہیں۔ اس کے علاوہ کلیریفائی کرنے کے لیے ہم کویشچنز کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وین یو سے ڈیزی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو روم ہے، یعنی جو آپ کا جو پیشنٹ ہے، آپ جو کویشچن پوچھ رہے ہیں، تو ان میں جو ہمارے پاس جو سمپٹمز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، یعنی ہم کلیریفائی کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیزی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے جو سر ہے وہ بھاری ہے، یا جو روم ہے وہ آپ کے لیے گول گول گھوم رہا ہے۔ تو یہ کلیریفائنگ کویشچنز ہوتے ہیں۔ اب پروبنگ کویشچنز، اس میں جو ہے وہ ہم ایلیبریشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس میں وہ پیشنٹ نے ہمیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ دی ہوتی ہے، ہم مزید اس کے اندر جو ہے وہ ایلیبریٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے مزید بتائیے کہ کیا ہوا تھا جب آپ اسٹریس میں آئے تھے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پرابنگ کویشچنز ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہم فردر ایلیبریشن کرتے ہیں۔
اب ہمارے پاس ریفلیکٹیو کویشچنز آتے ہیں. اب یہ وہ کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو اپنے ہی فیلنگز اور ایکسپیرینس کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویلیڈیٹنگ کویشچنز، یعنی اس میں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ پیشنٹ کی فیلنگز اور کنڈیشن کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھے گا. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے کہ اس میں وہ کویشچن ہے کہ اٹ سیم لائک کہ آپ یہ دکھتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اب وہ پیشنٹ اگر وہ اسی وجہ سے پریشان ہے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، اور اگر وہ دوسری وجہ سے بھی پریشان ہے تب بھی آپ کو وہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. تو یہ جو کویشچنز ہوتے ہیں یہ ویلیڈیٹنگ کویشچنز ہوتے ہیں. اب کمیونیکیشن سٹائل کے بیس پر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کویشچنز اور ایک ہوتے ہیں انڈائریکٹ. ڈائریکٹ کویشچن میں جو ہے ہم صاف صاف انفارمیشن جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی میڈیکیشن لی ہے جس طرح آپ کو پرسکرائب کیا گیا تھا. اور انڈائریکٹ کویشچن میں جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں اور اس جو ہے وداؤٹ پریشرائز جو ہے وہ ہم ان سے انڈائریکٹلی جو ہے وہ پوچھتے ہیں. جس کی ایگزامپل ہے کہ کچھ پیشنٹس کو جو ہے میڈیکیشن لینے میں جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے کس طرح، کیا آپ کے لیے وہ پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے پاس انڈائریکٹ کویشچنز میں آ جاتا ہے. اب ایموشنل امپیکٹ کے بیس پر ہمارے پاس سپورٹیو کویشچنز ہوتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ ہم ان کو یہ احساس دلواتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں، ان کو کمفرٹ کرتے ہیں. تو اس کی کویشچن میں ہمارے پاس آتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کروں کہ آپ جو ہے کمفرٹیبل محسوس کرو. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک افیکٹو کمیونیکیشن اور جو ہے اس کے پارٹس میں آتا ہے. کنفرنٹیشنل کویشچن، اب یہ وہ چیلنجز یہ وہ کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ انکنسسٹنسیز کو جو ہے یہ چیلنج کریں گے. یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس وہ کویشچنز ہوتے ہیں جس کا جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ جواب نہیں دیتا. یعنی اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں انکنسسٹنسی آتی ہے، پیشنٹ کبھی آپ کو صحیح جواب دیتا ہے اور کبھی آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ یہ اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پوچھنے چاہیے. جس میں ہمارے پاس آتا ہے اسموکنگ. تو اب آپ جو ہے یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہو، لیکن جو آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے جو ہے ایک سگریٹ کا جو ہے ایک نیا ڈبہ جو ہے وہ خریدا ہے، تو آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ مطلب آپ نے ڈائریکٹ اس پیشنٹ کو نہیں بولنا کہ ابھی تو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو اسموکنگ چھوڑنی ہے اور آپ نے ابھی نیا ڈبہ لیا ہے. نہیں، یہ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو بہت احتیاط کے ساتھ آپ انکنسسٹنسیز کو چیلنج کر رہے ہوتے ہو. تو اس طرح کے کویشچنز آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ پوچھنے ہوتے ہیں. آپ ٹائم جس میں انٹروڈکٹری کویشچن آتے ہیں جس میں آپ کنورسیشن کو سٹارٹ کرتے ہو، آپ حال چال وغیرہ اس سے آپ سٹارٹ لیتے ہو. فالو اپ کویشچنز آپ جو ہے مزید اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو فردر ڈیٹیلز آپ لیتے ہو. جس طرح آپ کہتے ہو کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو ہیڈیکس ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں، کس ٹائم پہ ہوتی ہیں؟ تو یہ فالو اپ کویشچنز ہوتے ہیں. ٹرانزیشن کویشچنز جو ہیں ہمارے پاس ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پر جب آپ اسموتھلی ٹرانزیشن کرتے ہو، یعنی اب آپ ان کے سمٹمز کے اوپر باتیں کر رہے تھے، پھر آپ نے ان کو ٹریٹمنٹ آپشنز بتانے، تو آپ نے بالکل اسموتھلی جو ہے ان کو سمٹم سے ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ آپ لے گئے. وہ فیکٹرز جو کہ کمیونیکیشن پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایٹیٹیوڈ. یعنی ایٹیٹیوڈ اس پرسن کا جو کہ اس کمیونیکیشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، یا وہ پرسن جو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے اس کے اوپر رسپانس دے رہا ہے. تو ایٹیٹیوڈ یعنی وہ جو ہے وہ پرسن جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کی طرف سے بھی، یا وہ پرسن جس کو کمیونیکیشن پہنچ رہی ہے جس کو، تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر پائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایٹیٹیوڈ جو میں آتی ہیں اور یہ کمیونیکیشن کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. یہ کس طریقے سے افیکٹ کریں گی کہ اگر ایک پرسن کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ جو ہے اس کویشچن کی طرف وہ صحیح طریقے سے وہ رسپانس نہیں کر پائے گا. اور اگر ایک پرسن کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے تو وہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ خود بھی جو ہے صحیح طریقے سے کویشچن کرے گا، اور جس پرسن سے وہ کویشچن کر رہا ہے اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ الٹا جو ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے ساتھ کوآپریشن کریں گے اور اپنے پرابلم کو سالونگ ٹیکنیکس جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ
थेراप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो है वो कम्युनिकेशन को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। अगर एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ है अपनी फैमिली की वजह से और अपने फ्रेंड्स की वजह से, और वो सही तरीके से अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यानी उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि उसके अगर उसने बात की तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, या मिसाल जो वो बात करेगा वो गलत करेगा, या इस तरह की जो कंफ्यूजन और जो इरिटेटिंग जो चीज़ें होती हैं उसको इरिटेट कर रही होती हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया होता है, उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आता है। तो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, या जो नॉलेज है। अब अगर एक बंदा है वो वेल एजुकेटेड है, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है टॉपिक्स के बारे में, तो वो अपने हायर लेवल के साथ आसानी के साथ बात करेगा, बिल्कुल हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनमें होगी। और जो रिसीवर है, अगर उसके पास नॉलेज जो है वो बिल्कुल कम है, उसको जब समझ नहीं आएगी तो वो मैसेज को जो है वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, और वो जो है उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या बोल रहा है, तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसमें इंटरपर्सनल परसेप्शन आती हैं, ये वो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, इमोशनल डेटा को जो है वो रीऑर्गेनाइज करती हैं लॉजिकली और मीनिंगफुली। तो वो इसी वजह से जो है हम अलग जो है, हर किसी का अपना अलग परसेप्शन होता है, और हम अपने आप को भी उसी तरीके से परसीव करते हैं और दूसरों को भी। तो अगर किसी का ये जो है अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, यानी सेंसेस को कम यूज़ करना, डिसइंटरेस्ट को शो करना, तो ये हमारे पास जो है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, टाइम, प्लेस, नंबर, पीपल हो गया, नॉइस हो गया, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर कि अगर वो पेन में है, या उसके जो है इतनी एनर्जी नहीं है उसमें, या उसकी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी तकलीफ़ में होगा, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन वो किस तरीके से करेगा। साइकोसोशल फैक्टर्स आते हैं जिसमें एंजाइटी है, फेयर है, लॉस है, ग्रीफ है। ग्रीफ का मैंने आपको बताया था कि ग्रीफ जो है हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्ट्रेस, जब हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं तो वो ग्रीफ कहलाता है। और लॉस, जब कोई हमारे पसंदीदा चीज़ जो है वो हमसे दूर चली जाए तो वो लॉस में आती है। इसमें कोई चीज़ आ सके, इसमें कोई इंसान होता है। तो वो जो इमोशनली डिस्टर्ब पेशेंट होगा तो वो भी कम्युनिकेशन में जो है वो खलल पैदा करेगा। वो, या जिस तरह के मेंटल डिजीज़ेज़ हैं जिसमें डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, मानिया है, तो इसमें भी हमारे पास जो है क्लाइंट की बातों में वो उनकी चूँकि मेंटल प्रोसेसेस डिस्टर्ब होती हैं, तो उनके जो कम्युनिकेशन होती हैं उनमें जो है फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ का मतलब ये होता है कि इसमें वो डिफरेंट टॉपिक्स पर एट अ टाइम बात कर रहे होते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि वो कब किस टॉपिक पर चले जाएँ, उनको खुद भी समझ नहीं आती। इसी तरह मेडिकेशन है, कुछ सिडेटिव्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एनेस्थेटिक्स हैं जो कि डायरेक्ट ब्रेन पर असर करते हैं, तो ये पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस होती हैं उसको अल्टर कर लेते हैं, जो कम्युनिकेशन में जो है वो उसको डिस्टर्ब करेगा। अब वो फैक्टर्स जो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट खामोश है, प्राइवेट स्पेस है, तो जो है उसमें भी हमारे पास वो बंदा सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकेगा। ट्रस्ट अगर बिल्डअप है एक नर्स और पेशेंट के दरमियान। कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी ये जो डिफरेंस है ये जो है इंटरफेयर भी करती हैं और फैसिलिटेट भी करती हैं। अब फैसिलिटेशन को इसमें यह होगा कि इसमें जो है नर्स जो है डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेगी, जो वो अपने हेल्थ सर्विसेज से उनको ओरिएंटेट कराएगी। नेगेटिव इसके ये होगा कि इसके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। अब इमोशनल स्टेट है, अगर एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है तो वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा, जिसमें एम्पैथी जो है वो भी फैसिलिटेट करती है, रिस्पेक्ट है, एक्टिव लिसनिंग है, कल्चरल कॉम्पिटेंस है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि या फैसिलिटेट करेंगी और या इंटरफेयर करेंगी। तो जो फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स थे वो हमने पहले पढ़े। अब हम इंटरफेयरिंग फैक्टर्स, यानी डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है,
اور جو ہے پریجوڈس اور یا اسٹیریوٹائپس. اب یہ بائسز اس میں آ جاتی ہیں. بائسز یہ ہوتا ہے کہ اب پیشنٹس کے درمیان بائسز آ جائیں گی تو یہ مس کمیونیکیشن کی وجہ بنتے ہیں. اگر ایک نرس کے پاس جو ہے وہ پیشنٹ بہت زیادہ ہے تو وہ کبھی ایک کے پاس جائے گی کبھی دوسرے کے پاس جائے گی تو ان میں بائسز آ جائے گی جس سے مس کمیونیکیشن ہوگا. اس کے علاوہ ایموشنل بیریئرس کے اگر وہ پیشنٹ جو ہے غصے میں ہے, انزائٹی ہے, سیڈنس ہے تو اس کی وجہ سے بھی انٹرفیئرنس ہوگی. لینگویج بیریئرس کی جس میں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی. لینگویج ڈفرینسز آ جاتی ہیں. ایموشنل ڈسٹریس, انوائرمنٹل نوائز یا پرسنل بائسز, یہ ساری افیکٹو کمیونیکیشن کو انٹرفیئر کرتے ہیں. یہ اب ان ٹیکنیکس کی بات کی گئی ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں گی یا انٹرفیئر کریں گی تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کو. تو جس میں فیسیلیٹیٹنگ ٹیکنیکس میں ایکٹیو لسننگ آتا ہے, ریفلیکٹیو رسپانسز آتے ہیں, امپیتھی اسٹیٹمنٹس. اس میں ہمارے پاس جو ہے سائلنس آتا ہے, یعنی جب ہم ڈیپر کنورسیشن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سائلنس کو الاؤ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرافریزنگ آتا ہے, سمرائزنگ اور اوپن اینڈیڈ کویشچنس. اس کے علاوہ جو انٹرفیئرنگ ٹیکنیکس ہے کہ اگر ہم اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ جج کرنا شروع کر دے, کرٹیسائز کرنا شروع کر دے جو کہ کمیونیکیشن کو انٹرفیئر کریں گی. اگر ہم اپنے سبجیکٹ کو بار بار جو ہے وہ چینج کریں, یعنی اس میں کنورسیشن جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے گی. یا اوور ٹیکنیکل لینگویج, اگر ہم میڈیکل جارگن جو ہے یوز کرنا شروع کر دیں جو کہ ہمارے پیشنٹس کو جو ہے وہ کنفیوز کر دیں گے. یا ہم بار بار پیشنٹ کو انٹرپٹ کریں, اس کی باتوں میں بار بار انٹرپشن جو ہے وہ کاز کریں. یا فالس ری ایشورنس, ہمارے میڈیکل فیلڈ میں کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو فالس ری ایشورنس نہیں دینا ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ صحیح اور سچی بات کہنی ہے. یا بار بار انٹرپٹنگ کریں, میڈیکل جارگنس جو ہے یہ یوز کریں. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہے جس کے تھرو ایک تھیراپیوٹک کمیونیکیشن میں انٹرفیئرنس آتی ہے. اب جو ہم نے فیسیلیٹیٹنگ ٹیکنیکس پڑھا, اب ہم اس کے پرپس اور اس کے ایگزامپل پڑھتے ہیں, جس میں ہم نے ایگزامپل سائلنس کی بات کی کہ ہم سائلنسز کو یوز کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں یا اپنے کلائنٹ کے ساتھ چلیں یا ان کے ساتھ ویٹ کریں تب تک جب تک وہ کلائنٹ اتنا کیپیبل ہو کہ وہ اپنے سوچ اور فیلنگز کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ شیئر کریں. اس میں پھر ہمارے پاس جنرل لیڈز آتے ہیں, یعنی اس میں ہم ایسے اسٹیٹمنٹس اور کویشچنس ان سے پوچھتے ہیں جو کہ وہ جو ہے خود جو ہے وہ بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جس میں ایگزامپل ہے کہ ویئر وڈ یو لائک ٹو بگن, آپ کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہو گے اور دین کیا ہوا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جنرل لیڈز پرووائڈ کرتے ہو تو وہ اور بھی کمفرٹیبل ہو کے آپ سے پوچھتا ہے. براڈ اوپننگ کرتے ہو, یعنی آپ جب کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہو تو آپ ٹاپک آف ڈسکشن, اپنا انٹروڈکشن, سب کچھ جو ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھتے ہو, اس کی فیملی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک براڈ اوپننگ کی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ میں ہی آپ کے ساتھ جو ہے کوآپریشن شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو جو ہے انٹروڈیوس کراتے ہو, آپ اپنے اویلیبل ٹائمنگ ان کو بتاتے ہو اور آپ ان کو جو ہے ان کے جو ہے فیلنگ, ان کو ایک تھیراپیوٹک ٹچ کے ذریعے سیلف ورتھ کا فیلنگ دیتے ہو کہ اچھا میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ کی فیملی ممبر نہیں آتے, یعنی آپ اس کو کمفرٹ کرتے ہو. ری اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ جس میں آپ کو تھوڑا بہت ایکسپلورنگ کرنا جو ہے وہ ضروری لگے تو آپ نے وہ پوائنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے. جس میں آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے کہا کہ آپ کی ماں آپ کو چھوڑ گئی جب آپ 5 سال کے تھے, تو اب اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پیشنٹ کی جو ہے ایموشنل ڈسٹریس ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکل پرابلمز آئیں گی. تو اس اسٹیٹمنٹ نے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا لے کر آئے, تو یہ آپ نے پھر ان سے دوبارہ پوچھا. آپ ان کو بالکل سمپل اور ڈائریکٹ مینر میں انفارمیشن جو ہے وہ دیتے ہو, جس طرح سرجری کے بارے میں ہو گیا, یا اگر آپ جو ہے کوئی ٹیوب ریموو کرتے ہو تو آپ انہیں کہتے ہو کہ آپ پولنگ سنسیشن ہوں گی. یا اگر ہم کلینکل سائڈ پہ جب پیشنٹ سے جو ہے وہ ان کو آئی وی پاس کرتے ہیں, آئی وی لائن پاس کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں آپ کو تھوڑا سا درد ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ اپڈیٹ رہے. اس طرح ہمارے پاس ایکسپلور کرنا,
جب ہم بہت زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا مجھے اور بتاؤ، اس کو مزید ڈسکرائب کرو، اس طرح کا کام. تو یہ جو کویشچنز ہے یہ ایکسپلور کرتے ہیں. اینڈ فوکس، ہم نے ایک سنگل پوائنٹ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، جس سنگل پوائنٹ پہ ہمیں لگے کہ اس میں جو ہے پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہمیں جو ہے ڈیٹیل اس کے پرابلم، مین پرابلم کے بارے میں جب پتہ چلے گا. تو اب تھراپیوٹک رسپانس میں ہمارے پاس جو ہے ویلیڈیشن آتی ہے، یعنی اس میں ہم پیشنٹ کی فیلنگس کو جو ہے وہ ہم ریئل اور امپورٹنٹ کو اکنالج کرتے ہیں. یعنی ہم لاسٹ میں جو ہے ان کے اس کو جو ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، کلیریفیکیشن کرتے ہیں. یعنی وہ جو ہے جو ہم کویشچنس پوچھتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پیشنٹ کی جو میسج ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. اسی طرح ایلیبوریشن ہو گیا، ریفلیکٹنگ، سمرائزنگ اور کلیریفائنگ. اب نان تھراپیوٹک رسپانس میں آپ الٹا اس کو نصیحت کرنا شروع کر جاؤ، آپ اپنے سبجیکٹ کو بار بار جو ہے وہ چینج کرو، تو اس سے جو سبجیکٹ ہوگا وہ پیشنٹ جو ہوگا وہ اگنور فیل کرے گا. یعنی اگر وہ آپ کو اپنے فیملی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آپ اس کو ایک دم سے جو ہے ڈائٹ یا ایکسرسائز کی طرف لے جاتے ہو تو اس کو لگے گا کہ آپ اس کی بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو. اسی طرح فالس ری ایشورنگ نہیں دینی کہ اگر ایک پیشنٹ جو ہے اس کی جس طرح کے سمٹمز بہت زیادہ سیویئر ہیں لیکن آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ تو بالکل ٹھیک ہو، آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے، تو یہ فالس ری ایشورنس ہے. اس کے علاوہ ججمنٹل بننا، ڈیفینسو یا ڈسمسو بننا، یہ نان تھراپیوٹک رسپانس ہے. تو اب ہمارے پاس کمیونیکیشن اور ڈیسیجن میکنگ سکلز، اس کا آپس میں کیا ہے، کیا تعلق ہے. تو جب ہم تھراپیوٹک کمیونیکیشن کو جب ہم اپلائیڈ کرتے ہیں نرسری کیئر میں، تو اب نرسز جو ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ان کی پیشنٹ پارٹیسپیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو انفارمیشن پرووائڈیبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس میں وہ اپنے پیشنٹ کو کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہیں کہ آپ کے ٹریٹمنٹ آپشن یہ ہیں، رسک ہیں، بینیفٹس ہیں. یعنی وہ جو ہے ان کو ڈیسیجنز میکنگ پاور دیتے ہیں. اسی طرح کولیبریٹو گول سیٹنگ ہوتی ہے، امپاورمنٹ. یہ جو ہے پیشنٹ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی نیڈز اور اپنے پریفرنس کو جو ہے وہ ایکسپریس کر سکیں. اسی طرح جو ڈیسیجن میکنگ سکلز ہیں، اس اب نرس کو جو ہے کن چیزوں میں اسکلڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ سکلز ان کے اندر آئیں، کہ وہ اپنے پیشنٹ کی نیڈز کو اسیس کرے، آپشنس کو ایوالویٹ کرے کہ پیشنٹ کے پاس کتنے آپشنز ہیں، اور ڈسکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرے. اس کے بعد ہی اس میں ڈیسیجن میکنگ سکلز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوں گے. جب ہم تھراپیوٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں تو اس کا ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ کیا تعلق آتا ہے، یعنی دونوں سکلز جو ہیں کس طریقے سے اچیو ہوتے ہیں. کہ آپ تھراپیوٹک ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کریں، افیکٹو تھراپیوٹک کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کریں، جس میں ہمارے تھراپیوٹک ریلیشن شپ میں وہی ایکٹیو لسننگ ہے، ایمپیتھی ہے، ٹرسٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے. اور تھراپیوٹک میں اوپن اینڈڈ کویشچنز ہیں، ریفلیکٹیو، یہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے 1 by 1 ڈیٹیل سے پڑھی ہیں اب ان چیزوں میں آ جائیں گی. ڈیسیجن میکنگ، جب آپ جو ہے ڈسکس کرتے ہو، اپنے کلائنٹس کے ویلیوز کو ایکسپلور کرتے ہو، اپنی انفارمیشن کو بیلنس رکھتے ہوئے کولیبریٹو ڈیسیجنز جب آپ لیتے ہو. اس کے علاوہ جب آپ کا اپنا جو چوزن پلان ہے، یعنی آپ نے اپنے پیشنٹس کے چوائسیز کو دیکھتے ہوئے، کولیبریشن کرتے ہوئے جو اس نے پلان چوز کیا، جو اس نے آپشن کیا، آپ نے وہ امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بعد جو بیریئرز ہیں اس کو آپ اوور کم کرتے ہو. تو یہی تھا کہ آج کی ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے نیکسٹ چیپٹرز کو جو ہے وہ مزید پروسیس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.